حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو کس طرح شہید کیا گیا؟ ہتھیار کون سے استعمال ہوئے؟ ایجنٹ کون تھا؟ کس نے سہولت کاری کی؟ اصل مجرم کون ہے؟ تمام سوالات کا جواب جاننے کے لیے پاسداران انقلاب کے خصوصی انٹیلیجنس یونٹ نے تحقیقات شروع کر دی۔ ابتدائی تفصیلات کے مطابق اسماعیل ہانیہ کو شارٹ رینج پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کو اس حملے میں امریکہ کی مدد حاصل تھی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ دہشت گرد صہیونی ریاست کو اس جرم کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایران میں 24 مشتبہ افراد کو دھر لیا گیا۔ گرفتار افراد میں انٹیلیجنس افسران اور فوجی حکام شامل۔ سربراہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد پاک ایران اعلیٰ سطح کے رابطے، وزیر خارجہ اسحاق ڈار ایرانی ہم منصب کو فون۔ اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، خطے میں کشیدگی کم کرنے کے اقدامات پر زور۔ علی باقری نے کہا کہ اسرائیل سے انتقام لینے کے حق سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی فلسطین اور حماس کے رہنماؤں سے قطر میں ملاقات، اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر اظہار تعزیت، فاتحہ خوانی اور دعائے مغفرت کی۔ سربراہ JUI نے کہا کہ شہید اسماعیل ہانیہ کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ شہادت سے فلسطین کی جدوجہد آزادی کو تقویت ملے گی۔ شہید اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر پورا عالم اسلام افسردہ ہے۔ PTI کو مخصوص نشستیں ملنے کا معاملہ، جسٹس امین الدین خان، جسٹس نعیم اختر افغان کا تفصیلی اختلافی نوٹ جاری۔ دونوں ججز نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا تھا۔ اختلافی نوٹ میں لکھا، سنی اتحاد کونسل نے بطور سیاسی جماعت عام انتخابات میں حصہ نہیں لیا۔ چیئرمین نے بھی آزاد حیثیت میں انتخاب لڑا۔ PTI موجودہ کیس میں فریق نہیں تھی۔ PTI کو ریلیف کے لیے آرٹیکل 175 اور 185 میں تفویض دائر اختیار سے باہر جانا ہوگا۔ ریلیف دینے کے لیے آئین کے آرٹیکل 106، 63 اور 51 کو معطل کرنا ہوگا۔ مختصر فیصلہ سنانے کے بعد اکثریتی فیصلہ جاری نہ ہو سکا۔ تفصیلی فیصلے میں تاخیر کے باعث مختصر حکم نامے پر فائنڈنگ دے رہے ہیں۔ جبری گمشدگی کی تمام ذمہ داری وزیر اعظم اور کابینہ پر عائد ہوتی ہے۔ ضروری ہے وزیر اعظم جبری گمشدگی کے مکروہ عمل کا سدباب کرے۔ شہباز گل کے بھائی کی بازیابی کے لیے درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے تحریری حکم نامہ جاری۔ عدالت کا حکم نامے کی کاپی وزیر اعظم کو بھیجنے اور غلام شبیر کو 6 اگست تک پیش کرنے کا حکم۔ نو مئی واقعات پر معافی مانگنے کو تیار، لیکن پہلے غلطی ثابت کی جائے۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کا اعلان، کہا جو غلطی ثابت ہوئی اس پر معافی مانگنے کو تیار ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کے ہم ذمہ دار نہیں تو ہم سے معافی کون مانگے گا؟ 9 مئی کو ہمارے خلاف سازش کی گئی، زبردستی کے کاموں سے مذاکرات نہیں ہوتے۔ بانی کا پیغام ہے، عوام ثوابی جلسے میں بھرپور شرکت کریں۔ سے دوچار ہے، چند عناصر دیکھنا نہیں چاہتے۔ وفاقی وزیر منتری لاہور میں میڈیا سے گفتگو، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم سب کو اختلافات ختم کرنے ہوں گے۔ IMF کا پروگرام مسائل کا حل نہیں، میڈ ان پاکستان مصنوعات کو دنیا بھر میں پہنچانا ترجیح ہے۔ برآمدات کو فروغ دے کر ہی ہم قرضوں سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ شیر افضل مروت کو تحریک انصاف سے نکالنے کے متضاد دعوے، فردوس شمیم نے شیر افضل کو نکالنے کا نوٹس جاری کیا، رکنیت منسوخی کی سفارش کی تھی۔ بیرسٹر گوہر معاملے سے لا علم نکلے، نوٹیفیکیشن جعلی قرار دے دیا، کہا کہ میں ایسے کسی فیصلے سے آگاہ نہیں ہوں، اگر مجھے علم نہیں تو پھر شیر افضل مروت کو کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ شیر افضل مروت نے کہا، خان کا سپاہی تھا اور رہوں گا، لیڈر کی رہائی کے لیے جو کوشش کر سکا کروں گا۔
جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر، شہر شہر سبز ہلالی پرچموں کی بہار، شہریوں کی بڑی تعداد بچوں کے ہمراہ جشن آزادی کی تیاریوں میں مصروف۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز اپنے ملاحظہ کی، اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ہر زاویے سے۔ دیکھتے رہیے نیوز ون۔ السلام علیکم، میں ہوں کاشف رفیق، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہر زاویے سے۔ پاکستان میں سیاست میں ہلچل ہے، معیشت میں پریشانی ہے، آئی پی پیز کا معاملہ ہے، دھرنے چل رہے ہیں اور مذاکرات کی گفتگو بھی ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف کے بانی کے آج مذاکرات ہو رہے ہیں یا کل مذاکرات ہو رہے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کسی بات پہ ڈیڈ لاک ہے اور کبھی کسی بات پہ ڈیڈ لاک ہے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سون آفٹر جو ہے وہ نومبر دسمبر تک شاید تحریک انصاف کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ شاید موجودہ حکومت اپنی اکثریت کھو دے گی یا عدم اعتماد کا پروسیس اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ تحریک انصاف یہ بھی کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی سے بات نہیں کریں گے، ایم کیو ایم سے بات نہیں کریں گے، باقی سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کو تیار ہے تحریک انصاف۔ تو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے نمبر کے علاوہ کیسے تحریک میں اعتماد آئے گی، یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی عجیب بات ہے کہ تحریک انصاف اس بات پہ پر امید ہے کہ جو ٹریبونلز ہیں ادھر سے ان کے حق میں بہت سارے فیصلے آئیں گے اور ان کی جو 2/3 اکثریت جو وہ کلیم کرتے ہیں شاید وہ ان کو واپس مل جائے گی، اور اس کے بعد نمبر ان کے پاس ہوں گے اور وہ خود حکومت قائم کریں گے۔ لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دسمبر میں نئے انتخابات کا اعلان ہو جائے گا اور عوام جو ہے نئے انتخابات کی تیاری کرے۔ کیا تحریک انصاف کے یہ جو بیانات ہیں یہ صرف اپنے کارکنان کو انگیج کرنے اور خون گرم رکھنے کا بہانہ ہے یا واقعی کچھ ایسی چیزیں کوک ہو رہی ہیں؟ اس کے علاوہ موجودہ جو حکومت ہے معیشت کے اوپر نہیں ثبوت کر پا رہی اور ہر روز ایک نئے چیلنج کا سامنا آتا ہے، نیریٹو نہیں اسٹیبلش کر پا رہے، میڈیا میں اپنے پوائنٹ آف ویو کو نہیں اجاگر کر پا رہے، کیا وجوہات ہے، کہاں پہ سکم ہے؟ ان ساری صورتحال کے اوپر آج گفتگو کرنے کے لیے سینئر سیاستدان اور سابق وفاقی وزیر دانیال عزیز صاحب کو میں نے مدعو کیا اپنے پروگرام میں، اور دانیال عزیز صاحب کھل کے یہ بات بولتے رہے ہیں کہ شاید ان سے معیشت نہیں سنبھلے گی، اور ان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ دو جماعتیں جو حکومت میں ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، تحریک انصاف کو بھی ساتھ بٹھا دیجئے تب بھی معیشت ان سے نہیں سنبھلے گی۔ کیوں نہیں سنبھلے گی؟ اور پھر یہ جو ٹیکنوکریٹ کا ایک گفتگو چل پڑا ہے اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ سارے جواب دانیال عزیز صاحب سے لینے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب مجھے ٹائم دینے کا۔ سر یہ فرمائیے گا کہ شہر اقتدار میں سیاسی چہم گوئیاں تو ہوتی ہی رہی ہیں اور آپ بھی سن رہے ہوں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس کا اونٹ کس کروا، کیا ڈیل شیل کی بات ہو رہی ہے یا صرف اپنے لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے یہ باتیں کریں کہ ڈیل کی بات ہو رہی ہے، ڈیڈ لاک رول آف لا کے اوپر ہے، باقی خان صاحب ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہے؟ جی میرے خیال میں یہ اس جو ان کی اصل نیت ہے اس کو زائل کرنے کی یہ کوشش ہے کہ جی ہم تو تیار ہیں گفتگو کرنے کے لیے، تو اس قسم کے یہ شلیاں چھوڑ رہے ہیں۔ ان کا کوئی بالکل ارادہ نہیں ہے میرے خیال میں، اور جو ان کے ساتھ ہونا تھا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہو چکا ہے، اور اب یہ ہے کہ یہ چھوٹی موٹی جو ان کے ساتھ ہلکی پھلکی موسیقی چل رہی ہے، کبھی کسی کو پکڑ لیا کسی کو پکڑ لیا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے فائدے میں ہے کہ ان کو جو یہ نہیں تھے ان کو وہ بنایا جا رہا ہے، یعنی ایک بڑے سے بڑا ہوا بنایا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان واپس آ رہی تھی اس وقت جنیجو صاحب کی حکومت تھی اور بہت ساری باتیں ہوئی کہ جی ایئرپورٹ پہ ان کو گرفتار کر لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، لیکن ایک سیاسی لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ بالکل حرکت نہیں کرنا بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ تو وہ 2-4 جلوس جلسے کر کے جب وہ تھک گئے تو وہ گھر بیٹھ کے اور حکومت چلتی رہی۔ تو یہ جو خام خواہ ان کی جو غبارے میں ہوا ڈالی جا رہی ہے، اور ہے یہ غبارہ ہی جو پی ٹی آئی ہے، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے اس وقت۔ تو دانیال صاحب یہ تھی ہے جب ان جائے گی اور بڑی پاپولرٹی ہے بانی تحریک انصاف کی تو